ایسے کیوں سامنے منہ کرو؟ کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں تیر کو دیکھ کر اگر میں ہٹ جاؤں گا، اگر ادھر منہ کروں گا وہ تیر آپ کو لگ جائے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ایک صحابی رسول کو پکڑ کر کچھ مشرکین مکہ نے مکہ کے در و دیوار پر باندھ کر کہا تھا، جب اللہ کے نبی مدینے میں تھے، جب ان کو پکڑ کر لایا گیا اور یہ کہا کفار اور مشرکین نے کہ تم ایک شبد بول دو کہ ہم محمد رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے، ہم محمد کو نبی نہیں مانتے، اور محمد کو برا بھلا یہیں سے کہو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، ہم تم کو کوئی اذیت نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن قربان جائیے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے اپنے جان کو ہنستے ہنستے نبی کے لیے قربان کر دیا، اپنی شریعت کے لیے قربان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کفار مشرکین کی اولاد، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہاں پر بیٹھ کر نبی کو برا بھلا کہوں؟ ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، ہمارے نبی مدینہ المنورہ میں ہے، میرے نبی کو وہاں کانٹا چبھ جائے میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا۔ تم کو مجھے قتل کرنا ہے نا، کرو نا، میں تیار ہوں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، لیکن نبی کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، I don't want to accept that، میں یہ نہیں چاہتا۔ میرے بھائیو، نبی پاک علیہ السلام جنگ احد میں آپ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، آپ علیہ السلام کو پروٹیکشن دینے کے لیے، آپ علیہ السلام چونکہ کفار وہاں پر کچھ دیر کے لیے پرشن کے لیے بھاری پڑ رہے تھے، تو ایک بری عورت نے دیکھا کہ کوئی ایک کافر اپنے ناپاک ہتھیار سے محمد رسول اللہ کو قتل کرنے چلا ہے۔ وہ عورت پانی پلاتی تھی، وہاں پر ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پلاتی تھی، انہوں نے پانی کا مشکیزہ پھینک کر ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس ڈنڈے سے اس مشرکین، اس دشمن رسول کا سر پر حملہ کیا، اس کا وہیں پر خاتمہ کیا۔ دیکھتے دیکھتے اس بری عورت کے اوپر تیر کی بارش ہونے لگتی ہے، سر سے پیر تک تیر ہی تیر لگے، نیزے ہی نیزے لگے، لائے گئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ ام عمارہ کیوں اتنی قربانی پیش کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں، آپ جو دین لے کر آئے ہیں، میری خواہش تھی کہ میں اس دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ پہنچا ہے ہم تک، بہت آسانی کے ساتھ بدنام نہ کرو۔ زبیر کی آنکھیں نکال لی گئی تھی، ایک قطرہ خون بہانے کی ہمت نہیں ہے تم میں۔ میں بولتا ہوں میرے پاس نہیں ہے فیس بک کی آئی ڈی، واٹس ایپ کی آئی ڈی، آج تک کوئی مائع کلال نہیں بتا سکتا ہے کہ عبداللہ نے کسی کے خلاف کوئی پوسٹ کیا ہو یا کوئی تقریر کی ہو۔ اگر میں بولتا ہوں تو گورنمنٹ کے غلط نیتی کے خلاف بولتا ہوں، میں اپنے مسلم بھائی کے خلاف نہیں۔ بڑی محنت کے ساتھ تو یہ مدرسہ چلاتے ہیں، جلسے بنا سجاتے، آپ اس کو غلط استعمال کرتے قوم کو بانٹنے کے لیے۔ میں نے تقریر کی، 10 تقریریں کی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حمایت میں، کوئی مائع کلال نہیں بولا، میں بولا چیخ چیخ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں طاقت دی، آپ نہیں بولے، ہم بولے، ہم کو تھریٹنگ دیا گیا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب کی پیس ٹی وی کو بند کیا گیا، ان کے 350 ان کے بڑے بڑے اسکول کو سیز کیا گیا، مولانا عبداللہ آپ کا خرچہ پانی بند کر دیا جائے گا۔ ہم نے کہا کرو، ہمت ہے تو وی آر آن دا رائٹ، میں صحیح ہوں۔ ہر سال ہمارا 1 سال کا پورا ٹرن اوور ہوتا، کہاں پکڑو گے؟ ہماری گاڑی کے چالان کے کیس میں اندر کرو گے؟ میری گاڑی کا 1 انچ کا پیپر آپ کو ملے گا، پردوشن پیپر ملے گا آپ کو، ڈرائیونگ لائسنس ملے گا ہماری گاڑی کا، انشورنس پیپر ملے گا، آنر بک ملے گا، اتھورائز پیپر ملے گا۔ کس کیس میں اندر کرو گے کہ مولانا کے پاس سمپتی؟ جاؤ، ہم ITR بھرتے ہیں پچھلے 5 سال سے، انکم ٹیکس ریٹرن 25 دن پہلے بھر دیا جاتا ہے۔ بزنس ہے ہمارا، کچھ کاروبار ہے تو اس کا GST ہر مہینے بھرا جاتا ہے، کہاں اندر کرو گے تم؟ ہماری فنڈنگ ہوتی ہے، اگر جلسے والے کچھ نذرانہ بھیج کر دیتے ہیں، آمد و رفت کا کچھ خرچہ بھیج کر دیتے ہیں، تو ان سے ہم ٹرانزیکشن ID منگاتے ہیں کہ لیجئے ٹرانزیکشن ID کو ہم اپنی ڈائری کے اندر مینٹین کرتے ہیں۔ پوچھ لو جا کے جلسے والے سے، کس کیس میں اندر کرو گے ہم تمہیں؟ تھریٹنگ دیتے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک آندھی تھے، آندھی اسلام کو ثابت کرتے تھے، نہیں ہوئی تمہارے رگوں میں ہمت بولنے کی؟ کیوں نہیں اس وقت مضمون نکالے تم؟ کیوں نہیں اس وقت آپ نے فیس بک بازی کی؟
کیوں؟ سوچا ڈاکٹر صاحب کا نام بنگلہ دیش ڈھاکہ بم بلاسٹنگ سے جڑا ہے، بم بلاسٹ سے جڑا ہے، کہیں ہم لوگ بولیں گے تو ہم لوگ بھی اندر کر دیں گے۔ ارے جیل جاؤ تو اکابرین کا، صحابہ کا کم سے کم کچھ تو سنت زندہ ہوگا۔ آرام سے بیٹھ کر مرغا توڑنے سے اور 200 300 لائن لکھنے سے، فیس بک بازی واٹس ایپ بازی کرنے سے یہ قوم نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ ایس پی سٹی ہریدوار کے خلاف جنہوں نے کیس فائل نہیں کیا ابھی تک، کیوں نہیں ان کے خلاف آپ نے مضمون لکھے؟ اس کے لیے کون بولے گا؟ آپ کو نہیں بولنا، بولنا پڑے گا۔ نہیں بولو گے تو بخارا سمرقند 800 سال تک حکومت تھی مسلمانوں کی، سمرقند میں، اندلس میں، آج نام لینے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں پر بھی ایسے ہو گئے تھے، نہیں جناب وہ تو گورنمنٹ کی غلط نیتی ہے، گورنمنٹ نہ جانے، نیتا لوگ جانے، ہم جنتا کیا، ہم ہی جنتا تو ووٹ ڈالتے ہیں نا۔ جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ کا پورا ادھیکار ہو جاتا ہے آپ کو صحیح نیتا چننے کا، اس کی غلط نیتی پر آپ کو سوال کرنے کا سمویدھانک ادھیکار ہے آپ کا۔ یہ تی نرسنگھانند جی، اناپورنا دیوی جی، پربودھانند جی، اس منڈلیشور کے، اس ہریدوار کے اس پروگرام کے آرگنائزر تھے۔ آپ نے ان کے خلاف ایک بھی مضمون کیوں نہیں لکھا؟ جواب دو۔ میرے خلاف لکھ کر کیا ملا آپ کو فیس بک پہ؟ میرا عقیدہ پوچھتے ہیں آپ، لا الہ الا اللہ، میرا عقیدہ قرآن آخری کتاب، ارکان اسلام 5، بنی الاسلام علی 5 شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان والحج، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے بدن کو کاٹ دو گے تو خون کے قطرے سے نکلے گا۔ اللہ کو ایک مانتا ہو، اللہ کے سامنے میرے سر جھکتے ہیں، فرشتوں کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں۔ میں نے آخرت کو تو دنیا کے گرنتھوں سے میں نے ثابت کیا، اسلام کی وحدانیت کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بائبل انجیل سے ثابت کیا، میں بھی ثابت کرتا ہوں۔ اس وقت کون سے بل میں گھسے ہوئے تھے آپ؟ نہیں بولیں گے اس وقت کوئی بولتا تھا تو عبداللہ بولتا تھا، اور بھی لوگ بولتے تھے، دوسرے بولتے تھے، ہمارے غیر مسلم بھائی آ کر بولتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب تو پیس امن والے تھے، ڈاکٹر صاحب کے اوپر کیوں اس طرح کے کیسز بنے؟ ان کے لیے نہیں بولیں گے۔ اب اگر کوئی بولتا ہے تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کہ مولانا عبداللہ کیوں بولتا ہے؟ ارے مولانا عبداللہ اگر بولتا ہے تو ان قوم کے لوگوں کی دعاؤں، ان کی محبت اور ان سے ہم کو ہمت ملتی ہے، ورنہ آپ لوگ ابھی نہیں رہیے گا تو ہم کچھ بولیں گے، کس کو سنائیں گے؟ جنات کو تو نہیں سنائیں گے۔ آپ ہی لوگ ہیں، آپ ہی لوگ کی محبت میں ہم لوگ بولتے ہیں، تو بولنا چاہیے، بولنا پڑے گا۔ اسی لیے میں ان نوجوانوں کو، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ خلاف بولتے ہیں، نہیں، اس قوم کو خدا را انتشار کی جال میں مت پھنسائیے۔ میرے بھائیوں، یہ تہجد کا وقت ہے، عموماً لوگ اس وقت تہجد پڑھتے ہیں، بہت اچھا سما ہے۔ میرے عقیدے کے بارے میں اگر کسی کو شک ہو تو بتائیے کون سی پریکشا مجھے دینی؟ میں بنا پروف کے بات کہتا ہوں کہ I believe جتنے بھی عقائد کے گن اور جتنی بھی چیزوں پر ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے، ان تمام کے تمام لوازمات کے ساتھ الحمدللہ طالب علم ہوں، لوگ ہم کو ایک عالم دین مانتے، قرآن کریم کا حافظ ہوں میں۔ ان انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کو کئی انداز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ اس کا قاری اللہ نے ہم کو بنایا۔ آپ ایک ایسے آدمی کے اوپر الزام اور آروپ لگا رہے ہیں کہ مولانا ایسے ہیں، مولانا متشدد ہیں، مولانا تسلط ہیں۔ خلاف اگر بولنے کے لیے ہم آئیں تو کچھ بھی بول سکتے، کوئی بھی بول سکتا ہے۔ جیسے رضوی جی بولے ابھی وہاں پر جو سنسد، دھرم سنسد، بتائیے کتنا دھرم سنسد، واہ، یعنی دھرم کے سانسد لوگ، اور یہاں پر سناتن ویدک ہندو راشٹر بنانے کی سنکلپ لیا گیا۔ وہاں پر یہ اس طرح کے سنکلپ لیے گئے کہ ہم اپنے جیون کے آخری چھن تک اس ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے میں ہم سہیوگ کریں گے، چاہے مرنا پڑے، چاہے مارنا پڑے، ہم کوشش کریں گے۔ یہ اس طرح کے سنکلپ لیے گئے۔ ان کے خلاف آپ کو بولنا چاہیے تھا نا، ان کے خلاف آپ نے کیوں نہیں بولے جی؟
ان کے خلاف تو آواز بلند کرنی چاہیے۔ اگر یقیناً آپ کے خون میں گرمی ہے، اگر آپ کے کلیجے میں طاقت ہے، اگر آپ کے جگر پڑکتا ہے، تو آؤ میرے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آپ بھی بولنا سیکھو، آپ بھی غلط نیتی کے خلاف آواز بلند کرنا سیکھو۔ جیل جانا ہوگا چلے جائیں گے، لیکن اگر کسی مسلم بھائی پر اتیاچار ہوتا ہے تو وی ڈونٹ بیئر، برداشت نہیں کریں گے۔ کسی مسلم نے کسی ہندوستانی پر ظلم اتیاچار ہوتا ہے تو ہم وہ برداشت نہیں کریں گے، اور ہم کو اجازت ہے بولنے کی، رائٹ ہے ہم کو بولنے کی۔ تو میرے بھائیوں، تو اخیر کے اندر میں یہی کہوں گا، چونکہ رات کا یہ بہت آخری حصہ ہے، بہت زیادہ میرے چونکہ پیٹ میں بھی یہاں پہ پتہ نہیں کیوں درد ہو رہے ہیں، تو اس طرح کی غلط افواہیں پھیلائی گئی ہمارے تعلق سے، میں میڈیا والے